فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں بنیان المرصوص مقتل حسین علیہ السلام و آلہ و صحابہ جلد نمبر 3، مؤلف ہیں حیدر عباس بھٹی صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی چوتھی ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 59۔ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی شہادت کا بیان جاری ہے اور پیش کرتے ہیں۔ عنوان ہے قطع یدین۔ جناب عباس علمدار خیام کی جانب روانہ ہوئے۔ خیام اور نہر علقمہ کے درمیان ملعون راستہ روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یزید بن ورقہ جہانی ملعون نے حکیم بن طفیل ملعون کی مدد سے چھپ کر حملہ کیا۔ اس ملعون نے دائیں بازوؤں پر وار کیا جس سے بازو قلم ہو گیا۔ شیر حسین نے بائیں ہاتھ میں تلوار لی اور دشمن کا مقابلہ جاری رکھا۔ اس وقت آپ نے چند اشعار پڑھے: خدا کی قسم، اگر تم لوگوں نے میرا داہنا ہاتھ قلم کر دیا ہے تو میں اس کے باوجود اپنے دین کی حمایت کرتا رہوں گا۔ میں اپنی اس حالت کے باوجود صادق امام کی نصرت کرتا رہوں گا جو مرحلہ یقین پر فائز ہے، جو طاہر اور امین نبی کا نور نظر ہے۔ ہاتھ قلم ہونے کے باوجود جناب عباس علمدار تیزی سے خیام حسینی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ حکیم بن طفیل ملعون نے خرمے کے درخت کے پیچھے چھپ کر دوبارہ حملہ کیا۔ آپ کا بایاں ہاتھ بھی قلم ہو گیا۔ اس وقت آپ علیہ السلام نے فرمایا: اے نفس، کافروں سے مت ڈر، تجھے رحمت الہی کی طرف سے خوشخبری مبارک ہو۔ اس رسول اعظم کے ساتھ جو سید و سردار و برگزیدہ ہیں، ان لوگوں نے ظلم و ستم سے میرا بایاں ہاتھ بھی قلم کر دیا ہے۔ پروردگار انہیں واصل جہنم کر۔ اس عالم میں بھی شاہ وفا علمدار کربلا نے علم گرنے نہ دیا۔ صفحہ نمبر 60۔ شہادت۔ جناب عباس علمدار نے سینے کے سہارے سے علم کو بلند رکھا۔ دشمن نے آپ کو اس حال میں دیکھا تو چاروں طرف سے گھیر لیا، لیکن کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ قریب آ سکتا۔ نہر علقمہ کے 4000 پہرہ داروں نے آپ پر تیر برسانے شروع کیے۔ تیر آپ علیہ السلام کے چہرے سے لے کر سینے تک پیوست ہو گئے۔ ایک تیر مشک پر لگا جس سے پانی بہہ گیا۔ جناب عباس علمدار کی آنکھوں میں بھی تیر پیوست ہوا۔ جناب عباس علمدار کی سواری کا رخ دوبارہ علقمہ کی جانب مڑ گیا۔ آپ علیہ السلام زخموں سے چور چور تھے۔ اسی حالت میں ابان بن دارم ملعون کے بیٹے نے ایک گرز گراں سر اقدس پر مارا۔ آرزو اہل حرم زین پر سنبھل نہ سکے۔ گرتے ہوئے جناب عباس علمدار نے امام حسین علیہ السلام کو آواز دی: یا ابا عبداللہ، منی سلام، یا اخی ادرکا اخاکا۔ اے ابو عبداللہ، میرا آخری سلام قبول ہو۔ اے بھیا، اپنے بھائی کی مدد کو پہنچے۔ دشمن زخمی عباس علمدار کو چاروں طرف سے گھیر کر ہر ہتھیار سے مار رہے تھے۔ ایک تیر آپ کی آنکھ میں پیوست تھا جس سے آپ کو دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ جناب عباس علمدار نے سر کو کئی بار جھٹک دیا لیکن وہ تیر نہ نکلا۔ آپ کا امامہ سر سے گر گیا۔ پھر آپ نے دونوں رانوں سے دبا کر تیر کو نکالنا چاہا لیکن تیر نہ نکل سکا۔ صفحہ نمبر 61۔ امام حسین علیہ السلام کا بھائی کی لاش پر آنا۔ آواز سنتے ہی انکسار، شائستگی اور نا امیدی کے آثار امام حسین علیہ السلام کے چہرے انور پر نمودار ہوئے۔ پھر اپنے گھوڑے پر نہایت تیزی کے ساتھ غضبناک شیر کی طرح دشمن کی فوج پر ٹوٹ پڑے اور خود کو بھائی تک پہنچایا۔ دیکھا کہ ان اشقیاء نے آپ کے بھائی کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ کوئی تلوار سے ان پر وار کر رہا ہے، کوئی نیزہ اور سنان سے ان کو ضربے لگا رہا ہے۔ اب حیدر کرار کے بیٹے نے ان پر شیر غضبناک کی طرح حملہ کیا، ان کو تتر بتر کیا اور بھاگنے پر مجبور کر دیا۔
وہ इस तरह भाग रहे थे जैसे कि भेड़िए शेर से भाग रहे होते हैं। आपने फरमाया, तुम कहाँ भाग रहे हो? तुमने मेरे भाई को कत्ल किया। तुम कहाँ भाग रहे हो? तुमने मेरे मददगार को कत्ल किया। जब मैदान खाली हो गया और वो भेड़िए भाग गए तो आकर अपने भाई को ऐसी हालत में देखा कि दोनों हाथ कलम कर दिए गए, सर मुबारक शगाफ्ता है, सीने मुबारक में तीर पैबस्ते ज़मीन पर गिरे हुए हैं, जख्मों से चूर चूर हैं। ज़मीन मख्तल जनाब अब्बास के लहू से लालाजार थी, जिस्म का कोई हिस्सा सालिम न था। हुसैन अलैहिस्सलाम ने खमीदा कमर के साथ अपने भाई को देखा। आप अलैहिस्सलाम ने जनाब अब्बास के सिरहाने आप बैठ गए और सख्त गिरिया किया, यहाँ तक कि अलमदार हुसैन भी शहीद हो गए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह तुझे अपने भाई की तरफ से जज़ाए खैर दे, तूने हक़ जिहाद अदा कर दिया। मलाउनों ने पत्थरों, तलवारों, नेज़ों से जिस्म को चूर चूर कर दिया था। भाई की ये हालत देखकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने दर्द का इजहार इन अल्फाज में किया, तुम्हारे बाद कमर टूट गई, चारे तदबीर ख़त्म हो गई और दुश्मन मेरी बेचारगी पर तानाज़न है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आप अलैहिस्सलाम की शहादत पर बहुत रोए। जनाब अब्बास की लाश से जाते हुए इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्बास, अल्लाह तुझे मेरी तरफ से जज़ाए खैर अता फरमाए, तूने ज़िंदगी और मौत दोनों हालतों में मेरी मदद की है। अरब के एक शायर ने कहा, लोगों के रोने के ज़्यादा हकदार वो जवान हैं जिस पर करबला में इमाम हुसैन रोए। वो इनके भाई और बाबा अली के बेटे हैं। वो हज़रत अबुल फजल अब्बास हैं जो अपने खून से नहलाए गए, और इसने अपने भाई की मदद की और किसी चीज़ से खौफ खाए बगैर इनकी राह में जिहाद किया और शहीद हुए। अपने भाई की प्यास को याद करके पानी से अपना मुंह फेरा। सफ़ा नंबर 63 है, इमाम अलैहिस्सलाम का लाशे अब्बास पर मरसिया। ए मेरे भाई, मेरी आंखों के नूर, मेरे मेहरबान, तू मेरे लिए एक मजबूत सहारा था। ए मेरे बरादर, तू अपने भाई का इस वक्त तक मावन रहा जब तक अल्लाह ने तुझे जाम शहादत से नवाज नहीं दिया। ए रोशन चांद, तू हर सख्त और तंग वक्त में मेरा मददगार था। तेरे बाद हमारी जिंदगी में क्या रह गया? कल हौज़ कौसर पर हम साथ होंगे। मेरी फरियाद और सब्र अल्लाह के सामने है और अपनी प्यास और मुश्किल वक्त का शिकवा बस अल्लाह के सामने करता हूँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जनाब अब्बास का सर गोद में रखकर फरमाया, ए बदतरीन कौम, तुमने अपनी सरकशी की बदौलत दीन की हुदूद को तोड़ डाली है और दीन नबी मोहम्मद की मुखालफत की है। क्या खैरुल अंबिया ने तुम्हें हमारे बारे में वसीयत नहीं की थी? क्या हम नबीउल अंबिया की ज़ुर्रियत नहीं है? क्या जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा मेरी माँ नहीं है? तुम में से किसी की माँ तो इन जैसी नहीं। क्या मैं नबी अहमद से नहीं हूँ? जो कुछ तुमने किया इसके एवज तुम पर लानत और रुसवाई बरसेगी और अनकरीब जहन्नुम की भड़कती हुई आग तुम्हारा इस्तकबाल करेगी। सफ़ा नंबर 63, उन्वान है लाशा ना आ सका। यौम आशूरा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सबके लाशें उठाकर ख़याम में लाए, लेकिन अब्बास अलमदार का लाशा ना उठाया। इसकी मुतादिद वजूहात हैं। लाशा सतपारा उठाने की काबिल ना था। अलमदार करबला ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से खुद फरमाया था कि मुझे खैमेगाह ना ले जाइएगा। मैं सकीना सलामुल्लाह अलैहा से पानी का वादा करके आया था, इससे मुझे शर्म आएगी। जनाब अब्बास अलमदार का जो मर्तबा और मंजिलत थी, इसके पेश नज़र ज़रूरत थे कि आपकी कब्र अथर जुदा बनाई जाए ताकि साहिबान हाजत आपकी तरफ रुजू करते रहें। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कोशिश की कि आपका जस्द अक़दस उठाकर खैमे में ले जाएं। जनाब अब्बास ने यह महसूस किया तो इल्तिजा की, बरादर अजीज़, आपको आपके जद रसूलुल्लाह का वास्ता मुझे खैमे में न ले जाएं, मुझे आपकी दुख्तर सकीना से हया आती है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यह सुनकर फरियाद और फुगा करते हुए फरमाया, ए मेरे भाई, मेरी आंखों की ठंडक और दिल के चैन, आप मेरी जिंदगी के लिए एक मुस्तहकम रुकन की हैसियत रखते हैं। बरादर, आपने अपने भाई के साथ इस तरह दिया कि अल्लाह ने आपको जाम से सैराब कर दिया। ए कमरे मुनीर, आपने हर मुसीबत और तंगी में मेरी मदद की। मैं आपके पास जिंदगी पसंद नहीं करता। अनकरीब हम बारगाह एदियत में जमा हो जाएंगे। हम सब्र और शिकवाई का मरकज और तंगी और तुर्शी का मावा ज़ाते बारी है, हमें इसी पर भरोसा है। इसी दौरान जनाब अब्बास की मुक़द्दस रूह मुबारक जिंदान दुनिया से गुलजार उक़बा व मलकूत आला को परवास करते हुए आज़िम फ़िरदौस से बरी हुई। आपका सर
नवासे रसूल के जानू पर था। निगाहें महवे नज़ारा रहीं और सो गए अब्बास। इमाम अली मकाम आस्तीन के साथ आंसू पहुँचते वसीयत के पेश नज़र जज्द मुक़द्दस को वहीं छोड़कर बा आलम मायूसी इनके सारी और यास तशरीफ़ लाए के रुखसार आंसुओं से शरोबोर थे और आप जज्द बेरूह नज़र आते थे। सफ़र नंबर 65। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ख़याम में वापसी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिस वक्त लाशा जनाब अब्बास अलमदार से ख़याम वापस चले तो गम और अंदो चेहरे से आश्कार था, दिल शिकस्ता था, आस्तीन से आंसुओं को खुश कर रहे थे ताकि अहले हरम की नज़र न पड़े। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने जनाब अब्बास अलमदार की शहादत की खबर सुनी तो रोते हुए फरमाया, हाय भाई, हाय अब्बास, मैं तुम्हारे बाद बेयार व मददगार हो गई। अहले हरम में कोहराम बपा था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने रोते हुए फरमाया, हाय अबुल फजल अब्बास, तुम्हारे बाद मुसीबतों ने घेर लिया। सफ़र नंबर 65। जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा का सवाल। जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा ने इमाम अलैहिस्सलाम से सवाल किया, बाबा जान, क्या आपको मेरे चचा अब्बास का भी कोई इल्म है? काफ़ी देर लगा दी है, मुझसे पानी का वादा करके गए थे, हालांकि इनकी आदत वादा खिलाफी तो नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने खुद पानी पी लिया हो और हमें भूल गए हों, या अभी तक वो मसरूफ़ जंग है। बाबा, चचा अब्बास कहाँ हैं? क्यों नहीं मेरे लिए पानी लाए? इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारे चचा शहीद हो गए। सफ़र नंबर 65। उन्वान है अशकिया की ख़याम हुसैनी की तरफ पेशकदमी। जनाब अब्बास अलमदार की शहादत के बाद दुश्मन ने ख़याम की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बुलंद आवाज़ में हुज्जत तमाम करते हुए फरमाया, कोई है जो मेरा साथ दे, कोई है जो मेरी मदद को पहुँचे, क्या कोई हक़ पसंद है जो मेरी मदद करे, आया कोई जहन्नुम से डरने वाला है जो मेरी हिमायत करे। सफ़र नंबर 66। उन्वान जनाब अब्बास एक मजबूत पनागाह। किताब माली सिब्तैन में किताब मुंतखबुल तवारीख के हवाले से लिखा गया है कि शेख अजरी अलिफ ज़े रे छोटिए आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के मशहूर मरसिया निगार गुजरे हैं। उन्होंने हज़रत अबुल फजल अब्बास की शान में एक मशहूर कसीदा कहा और इसमें ये बैत भी लिखी, यानी रोज़े आशूरा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हज़रत अबुल फजल अब्बास से पनाह हासिल की थी। जब शेख ये मिसरा लिख चुके तो ख्याल आया कि शायद इस मिसरे में इनसे मुबालगा आराई हुई है और ये मिसरा इमाम अलैहिस्सलाम के हक़ में नामुनासिब है और ऐन मुमकिन है कि इमाम अलैहिस्सलाम इस मिसरे की वजह से मेरी इस नज़म की शर्फ़ कबूलियत ना बख्शें। ये सोच कर उन्होंने इस नज़म को नामुकम्मल छोड़ दिया। रात हुई तो आलम ख्वाब में इन्हें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई। आप अलैहिस्सलाम ने शेख अजरी से फरमाया, तुमने बहुत उम्दा नज़म लिखी और तुमने यौमुल फज़ल इस्तिजार बाहिल हुदा का मिसरा लिखकर कोई गलती नहीं की। मैंने रोज़े आशूरा अपने भाई की पनाह हासिल की थी। तुम्हें चाहिए कि अपनी बैत को मुकम्मल करो। इस बैत का दूसरा मिसरा मैं देता हूँ, यानी जब घोड़ों की टापों से अगर इतना गर्दो गुबार उठा था कि इसने सूरज को ढांप दिया था। व शम्स मिन कद्रिल हज्जाजुल लसामाहा, यानी जब घोड़ों की टापों से इतना गर्दो गुबार उठा कि इसने सूरज को ढांप दिया था। सफ़र नंबर 66। बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा का मरसिया। वाक़े करबला के बाद बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा रोज़ाना जन्नतुल बकी में तशरीफ़ ले जाती थीं। पहले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर गिरिया करती, फिर अपने फर्जंदान पर इस दर्दनाक अंदाज में मरसिया ख़ानी करती थी कि लोग जनाब उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा का मरसिया सुनने की खातिर मदीने से बाहर आ जाते, हत्ता कि मरवान मलऊन जैसा सफ़ाक भी रो पड़ता। जनाब उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा फरमाती थी, मुझे उम्मुल बनीन कहकर ना पुकारो, मुझे उम्मुल बनीन कहकर ना पुकारो, इससे मुझे मेरी वादी अरीन के शेर बेटे याद आ जाते हैं। एक वक्त था जब मेरे बेटे थे और मैं उम्मुल बनीन कहलाती थी, लेकिन आज तो मेरा एक बेटा भी नहीं रहा। भूखे मुर्दार ख्वारों ने इनके टुकड़े टुकड़े कर डाले। आज हर एक सीने पर नेज़े का जख्म लिए खाकी करबला में मिल गया है। हाय अफसोस, क्या ये सच बताया गया है कि मेरे अब्बास के दोनों बाजू काट डाले गए थे?
مجھے بتایا گیا کہ میرے بیٹے کے سر پر اس وقت وار کیا گیا جب اس کے ہاتھ کٹ چکے تھے۔ افسوس میرے شیر بیٹے کے اس وقت پر جب اس کے سر کو گرز کے وار نے جھکا دیا۔ اگر تیرے ہاتھ میں تلوار رہتی تو کوئی تیرے قریب نہ آتا۔ صفحہ نمبر 67۔ جناب عباس کا لباس لوٹا گیا۔ یوم عاشورہ جناب عباس علمدار کا لباس بھی لوٹا گیا۔ تاریخ طبری میں موسیٰ بن عامر سے روایت ہے کہ حضرت مختار ثقفی نے عبداللہ بن کامل کو حکیم بن طفیل تائی ملعون کی گرفتاری کا حکم دیا تو وہ اسے ہر صورت گرفتار کر کے لے آئے۔ اس ظالم نے حضرت عباس بن علی علیہ السلام کا لباس لوٹا تھا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو تیر مارا تھا۔ جب یہ گرفتار ہوا تو مختار کے دربار میں آیا تو اس نے کہا میں نے حسین بن علی علیہ السلام کو تیر مارا تھا لیکن وہ آپ علیہ السلام کے لباس میں اٹک گیا تھا اور جسم کو نقصان نہیں دیا تھا۔ صفحہ نمبر 68۔ علم جناب عباس اور یزید ملعون کا تعجب۔ جب کربلا میں لوٹے جانے والے اسباب یزید ملعون کے سامنے پیش ہوئے تو اس میں ایک علم بھی تھا جو پورا تیروں اور تلواروں سے چھلنی تھا، فقط وہ جگہ محفوظ تھی جہاں سے علم کو تھاما جاتا ہے۔ یزید ملعون کے دربار کے لوگ اسے دیکھ کر حیرت میں تھے۔ یزید ملعون نے پوچھا کہ یہ علم کس کے ہاتھ میں تھا؟ ملعون کو بتایا گیا کہ سید ابو الفضل العباس کے ہاتھ میں تھا۔ یزید ملعون تعجب اور حیرت کے عالم میں کہنے لگا اس میں قبضے کی جگہ کے علاوہ کوئی چیز بھی محفوظ نہیں ہے۔ پھر کہنے لگا اے عباس تم نے اپنی فداکاری سے ہر الزام اور طعنے کو دور کر دیا۔ ایک بھائی کی اپنے بھائی سے وفا اسی کا نام ہے۔ جناب عباس علیہ السلام سے متعلق کلام اختتام کو پہنچا۔ ان کی شہادت، دردناک شہادت، اس با وفا کی وفاداری سب آپ کی گوش گزار کی۔ صفحہ نمبر 69 ہے دیگر شہدائے اہل بیت علیہم السلام۔ وہ شہدائے اہل بیت علیہم السلام جن کا ذکر ضعیف روایت میں آیا ہے لیکن کربلا میں ان کی شہادت ثابت نہیں ہوتی۔ اولاد امیر المومنین علیہ السلام: عتیق بن امیر المومنین علیہ السلام، قاسم بن امیر المومنین علیہ السلام، فضل بن امیر المومنین علیہ السلام۔ اولاد امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام: بشر بن امام حسن علیہ السلام، حمزہ بن امام حسن علیہ السلام، ابو بکر بن قاسم بن امام حسین علیہ السلام، عبد الرحمن بن امام حسن علیہ السلام، محمد بن عمرو بن امام حسن علیہ السلام، ابو بکر بن امام حسین علیہ السلام، ابراہیم بن امام حسین علیہ السلام۔ جناب ابراہیم بن حسین کربلا میں شہید ہوئے تھے۔ بعض مورخین نے ان کا نام ابراہیم بن حسین علیہ السلام لکھا ہے جو تحریف ہے۔ جعفر بن امام حسین علیہ السلام: جناب جعفر کا وصال امام حسین علیہ السلام کی زندگی میں ہی ہو گیا تھا۔ زید بن امام حسین علیہ السلام: ممکن ہے زید بن امام حسن کو زید بن امام حسین لکھا گیا ہو۔ جناب زید بن حسن علیہ السلام کربلا میں زخمی ہوئے تھے۔ قاسم بن امام حسین علیہ السلام: قاسم بن امام حسن علیہ السلام کا شمار شہدائے کربلا میں ہے۔ ممکن ہے یہاں بھی حسن کو حسین لکھا گیا ہو کیونکہ امام حسین کے کسی فرزند کا نام قاسم نہیں ملتا۔ صفحہ نمبر 70۔ اولاد عقیل علیہ السلام: محمد بن عبداللہ بن عقیل، حمزہ بن عقیل، ابو سعید بن عقیل، عبد الرحمن بن مسلم بن عقیل۔ ان کا شمار اسیران کربلا میں ہے۔ عبید اللہ بن مسلم بن عقیل، ابو عبداللہ بن مسلم بن عقیل، علی بن مسلم بن عقیل، عقیل بن عقیل۔ اولاد جعفر طیار، صفحہ نمبر 70 ہی ہے۔ ابراہیم بن جعفر، ابو بکر بن عبداللہ بن جعفر طیار۔ ایک روایت میں کہ ان کی شہادت واقع حرہ میں ہوئی۔ صفحہ نمبر 71۔ اون الاصغر بن عبداللہ بن جعفر طیار، حسین بن عبداللہ بن جعفر طیار، اون بن جعفر بن جعفر۔ ایک روایت میں کہ ان کی شہادت صفین میں ہوئی تھی۔ اسماعیل بن عبداللہ بن جعفر طیار۔ صفحہ نمبر 72 ہے۔ شہید کا نمبر ہے 203 اور بنی ہاشم کے شہید کے لحاظ سے نمبر ہے 43۔ مقتل سار اللہ۔ وقت الوداع: امام حسین علیہ السلام کے انصار میں کوئی بھی زندہ نہیں بچا۔ جناب حبیب، جناب زہیر، جناب بریر اور جناب حر سمیت تمام اصحاب و انصار شہید ہو چکے ہیں۔ جناب اکبر، جناب قاسم، جناب جعفر اور دیگر جوانان بنی ہاشم حتیٰ کہ 6 ماہ جناب علی اصغر اپنی جان اسلام پر نچھاور کر چکے ہیں۔ جناب عباس علمدار حسین
साकी लब तशनगान बेसरो बेदस्त होकर क़याम अहले बैत अलैहिस्सलाम से दूर घोड़े से उतरे हैं और शहीद हो चुके हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस वसी और अरीज दश्त में दाएं बाएं नज़र दौड़ाई मगर आप अलैहिस्सलाम को कोई भी नज़र नहीं आया। कोई भी न था जो इमाम अलैहिस्सलाम की हिफाजत और हरम रसूलुल्लाह का दिफा करता। जो थे वो अपना फ़र्ज़ अदा कर चुके थे। चुनाचे इमाम अलैहिस्सलाम ख़याम में तशरीफ़ लाए। बीवियों से विदा का वक्त आन पहुंचा था। अजीब पुरदर्द मंजर था। ख़वातीन और बच्चों ने मौला के गिर्द हल्का तश्कील दिया। हर कोई कुछ ना कुछ कहना चाहता था मगर कैसे बोले और क्या बोले कोई भी नहीं जानता था। सफ़ा नंबर 72 जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा से रुखसत होना। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सबको रुखसत करके जब खैमे से निकल रहे थे तो जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा नंगे पाँव पीछे दौड़ती हुई आईं और अबाए मुबारक का दामन पकड़कर फरमाया, बाबा आहिस्ता आहिस्ता रुक कर चलें। मैं आपको जाने से नहीं रोकती लेकिन चाहती हूँ कि थोड़ी देर के लिए रुक जाएं ताकि मैं जी भर कर देख सकूं। मुझे मालूम है कि ये मेरी आपसे आखिरी मुलाकात है और अब आपसे दुनिया में मुलाकात ना हो सकेगी। इमाम अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी के दोनों हाथों और पैरों को बोसा दिया, खाक पर बैठ गए, बेटी को गोद में बिठाया और बुलंद आवाज से शदीद गिरिया किया। आस्तीन से आंसुओं को खुश करके फरमाया, जाने पेदर सकीना, जान लो कि मेरे बाद जबकि तेरे लिए कोई जाए पनाह बाकी न रहे तो तुम्हारे रोने की मुद्दत बहुत लंबी होगी। साहिब मालिए सिब्तैन ने लिखा कि इमाम अलैहिस्सलाम ने जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा से फरमाया, ए सकीना, मेरे बाद तेरा गिरिया तवील हो जाएगा। बेटी, अब गम में इस वक्त तक आंसू बहाकर मेरे जख्मी दिल को दुखी ना कर जब तक मेरे जिस्म में मेरी जान है। साहिब खसाइस हुसैनिया ने लिखा कि इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटी की तरफ देख कर फरमाया, ए सकीना, जान लीजिए जब मौत की मुसीबत मुझ पर आ पड़ेगी तो तुम्हारी बुकाएं मेरे बाद लंबी हो जाएंगी। जब तक मेरी रूह मेरे बदन में है तो हसरत की आंसुओं के साथ मेरे दिल को आग लगाकर मत जलाइए। ए बेहतरीन जनान, जब मैं शहीद हो जाऊं तो मातम और सोगवारी के लिए तुम ही सबसे ज्यादा हकदार हो, और जब मैं शहीद हो जाऊं तो अपनी चादर को मत फाड़िए और नीज जिल्लत और ख्वारी की वैल और हलाक की बुका मत कीजिए। ए सकीना, कज़ा और कदर इलाही में सब्र इख्तियार कीजिए। हाँ, हम ही अहले सब्र और अहले एहसान हैं। मेरे लिए मेरे बाप, मेरे जद और मेरे भाई उसवा हैं जिनकी हुकूक सरकशी और तुग़यान के बेटों ने हड़प या कत्ल कर लिए हैं। सफ़ा नंबर 74 जनाब फ़ातिमा कुबरा सलामुल्लाह अलैहा से रुखसत और वसीयत। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मैदान जंग की तरफ रवाना होने से कबल अपनी बड़ी बेटी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा को बुलाया और वसीयतनामा इनके सुपुर्द किया। अल-काफ़ी में अबू जारूद से और इसने इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम से सुना कि आपने फरमाया, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जंग का इरादा किया तो उस वक्त मेरे वालिद बुजुर्गवार की तबीयत नासाज थी। आप वसीयत सुनने के काबिल ही ना थे। फर्जंद रसूल ने अपनी दुख्तर हज़रत फ़ातिमा कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले एक सहीफ़ा और वसीयतनामा किया। फिर जब मेरे बाबा सेहतियाब हुए तो हज़रत फ़ातिमा कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने वो सहीफ़ा और वसीयतनामा आपके सुपुर्द किया। वल्लाह, अब वो वसीयतनामा और सहीफ़ा हमारे पास है। अबू जारूद ने कहा कि मैंने इमाम अलैहिस्सलाम से पूछा कि इस वसीयतनामे में क्या है। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वल्लाह, इसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से लेकर क़यामत तक के जिस कदर इंसानी ज़रूरियात हैं वो भी इसमें हैं। वल्लाह, इसमें तमाम हुदूद का बयान है, हत्ता कि खराश की दीद का बयान भी है। सफ़ा नंबर 74 वक्त अलविदा और अंबिया की याद। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब अजीज़ व अंसार की शहादत के बाद रुखसत आखिर के वास्ते दर खैमा में तशरीफ़ लाए तो हर तरफ बीवियों और बच्चों ने हुजूम कर लिया। वाह मजलूमा वाह इमामा कहकर फरियाद करने लगे। इसी आलम इस्तराब में इमाम अलैहिस्सलाम से बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने पूछा कि अंबिया गुज़िश्ता पर जो बलाएं नाजिल हुई, आप अलैहिस्सलाम की मुसीबत इन बलाओं के बराबर है या इससे ज़्यादा? इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम बवजह तर्क ऊला के जन्नत से बाहर आए और फ़राग़ जनाब हव्वा सलामुल्लाह अलैहा में मुद्दतों रोते रहे। हालांकि जन्नत से आकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुश्मनों में गिरफ्तार न हुए और हव्वा सलामुल्लाह अलैहा को भी कोई सदमा ना पहुंचा। मेरा हाल तो
ظاہر ہے کہ بے قصور ظالموں نے گھر چھڑایا، وطن سے دور ہو کے لاکھوں دشمنوں کے نرغے میں گھرا ہوا ہوں۔ میرے بعد میرے عیال کو مقید کر کے صدموں میں صدمے دیے جا رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام، ان کو ان کی امت نے فقط سنگ باراں کیا۔ اس کے بعد جبرائیل آئے اور اپنے پر و بال کو ان کے بدن سے مس کیا۔ مس کرتے ہی سارے بدن کے زخم اچھے ہو گئے، اور میرے ساتھ میرے نانا کی امت نے کیا کیا کیا، تیر بارانی بھی کی، سنگ بارانی بھی کی، نیزے بھی مارے، تلواریں بھی لگائیں۔ ان کو جناب نوح علیہ السلام کے زخموں کے بعد صحت ہوئی، مجھ پر ان زخموں کے بعد کیا کیا بدعتیں ہوں گی۔ خنجر سے سر جدا ہو کے نیزے پر چڑھایا جائے گا، لاش بے سر گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کی جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں ڈالا تو آتش ان کے لیے گلشن ہو گئی۔ کس طرح کی اذیت نہ پہنچی۔ میرے لیے ایسی آتش ظلم شعلہور ہے کہ کسی طرح اس سے محفوظ رہنا ممکن نہیں۔ گلستان کے عوض بدن پر زخموں کا باغ کھلا ہوا ہے۔ یونس علیہ السلام جب بطن ماہی سے زمین پر آئے تو درخت کدو کو حکم حق تعالی ہوا کہ بدن یونس پر سایہ کر لے تاکہ حدت آفتاب سے اذیت نہ پہنچے، اور میں جب زخمی ہو کر پشت فرس سے خاک پر گروں گا تو درخت کدو کے عوض میں تیغ شمر ملعون کا پھل گلے پر ہوگا۔ بجوس سایہ آفتاب دوسرا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ کئی دن تک لاش بھی دھوپ میں جلتی زمین پر پڑی رہے گی، کوئی غسل و کفن کی طرف بھی متوجہ نہیں ہوگا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بصارت زائل ہونے کے بعد پھر آنکھیں روشن ہوئیں، اور میری آنکھیں اپنے جوان فرزند کے ماتم میں اس طرح زائل ہو گئیں کہ دنیا تیرا و تار ہو گئی، اور پھر ان آنکھوں میں مرتے دم تک کسی طرح بصارت نہیں آ سکتی۔ انہوں نے یوسف کو تخت شاہی پر جلوگر دیکھا، میں نے اپنے یوسف ثانی کو لہو میں نہائے خاک پر ایڑیاں رگڑتے دیکھا۔ اسماعیل علیہ السلام کے لیے گوسفند بہشت کا فدیہ ہوا اور خود چھری کے نیچے سے بچ گئے، اس پر بھی ذبی اللہ کا خطاب ہوا۔ میں وہ ذبی راہ خدا ہوں کہ جس کا کوئی فدیہ نہ ہوگا۔ نانا کی امت سے گوسفند بہشت کی جگہ میں خود ہی گوسفند قربانی کی طرح ذبح ہو جاؤں گا، اور میرا خطاب سید الشہداء ہوگا۔ خاتم الانبیاء میرے نانا کا فقط ایک دانت جنگ احد میں شہید ہوا، اور میرے تو کیسے کیسے گود کے پالے جو کہ اپنے جسم و جان سے زیادہ پیارے تھے اس جنگ میں شہید ہو گئے، اور میری شہادت کے بعد اپنے دربار میں یزید ملعون چھڑی سے میرے لبوں کو دانتوں کو ایذا پہنچائے گا۔ میرے بزرگوار امیر المومنین علیہ السلام کو مسجد میں قاتل نے فقط تلوار کا ایک ہی وار لگایا تھا، اور مجھ پر تو اس وقت تک کتنی تلواریں پر تلواریں پڑی، نیزوں پر نیزے لگے، اور وقت شہادت تک 1950 زخم بدن پر ہوں گے۔ بھائی حسن علیہ السلام جب دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کا سر میری آغوش میں تھا۔ بعد شہادت ان کو غسل و کفن دیا، عزیزوں کے اور دوستوں کے ساتھ قبر تک لے جا کے دفن کیا۔ میں وہ بے کس اور مظلوم ہوں کہ وقت شہادت سر مجروح میرا صحرا کی چلتی ریت پر ہوگا، اور بعد شہادت بدن سے جدا ہو کے نوک نیزہ پر کہاں کہاں پھرایا جائے گا۔ لاش بے سر دھوپ میں کئی دن تک خاک پر پڑی رہے گی، کوئی غسل و کفن دینے والا بھی نہ ہوگا۔ گھر میں سارے اہل بیت علیہ السلام نے بھائی کا سوگ و ماتم کیا، میری لاش پر تنہائی اور غربت کے سوا کوئی رونے والا بھی نہ ہوگا۔ روئے تو کون روئے، تم سب کو فوج یزید ملعون قید کر کے کوفے کی طرف لے جائے گی۔ راہ میں اگر بچے بھی رونے کو چاہیں گے تو آدھا جی بھر کے رونے بھی نہ دیں گے۔ صفحہ نمبر 76، نماز شب میں نہ بھولنا۔ امام حسین علیہ السلام نے جناب زینب سلام اللہ علیہ سے فرمایا، بہن مجھے نماز شب میں نہ بھولنا۔ صفحہ نمبر 76، امام سجاد علیہ السلام سے مکالمہ۔ امام سجاد علیہ السلام شدت مرض کی وجہ سے بستر علالت پہ تھے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ آپ کے سرانے بیٹھی تھیں۔ جب جناب سجاد نے اپنے بابا کو آتے ہوئے دیکھا تو اٹھنے کا ارادہ کیا لیکن اٹھ نہ سکے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ سے عرض کیا، مجھے سہارا دیں، فرزند رسول تشریف لا رہے ہیں۔ جناب ثانی زہرا سلام اللہ علیہ نے سہارا دیا۔ امام مظلوم نے پوچھا کہ بیٹے کیا حال ہیں؟ امام سجاد علیہ السلام نے عرض کیا، بابا جان الحمدللہ علی کل حال۔ بابا جان ان منافقین سے معاملات کیسے چل رہے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا،
بیٹے کیا پوچھتے ہو؟ شیطان ان پر غالب آ چکا ہے، جنگ شروع ہے، مدتوں کی پیاسی زمین کربلا ہمارے اور ان کے خون سے ایسی سیراب ہو رہی ہے کہ پھر کبھی پیاسی نہ ہوگی۔ جناب سجاد علیہ السلام نے عرض کیا، بابا جان چچا عباس کہاں ہیں؟ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی آنکھیں آنسوؤں سے نم ہو گئیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا آپ علیہ السلام کی چچا شہید ہو چکے۔ ان کے دونوں ہاتھ قلم ہو گئے۔ امام سجاد اس قدر روئے کہ آپ کو غش آ گیا۔ کافی دیر بعد غش سے افاقہ ہوا تو پوچھا، بابا جان بھائی علی اکبر کہاں ہیں؟ امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا، بیٹے وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر جناب سجاد نے جناب حبیب ابن مظاہر، جناب مسلم بن اوسجہ اور جناب زہیر ابن قین میں سے ایک ایک کا نام لے کر پوچھنا شروع کیا۔ امام علیہ السلام نے سب کی شہادت بتائی۔ آخر میں امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا کس کس کا پوچھو گے، کس کس کا تجھے بتاؤں؟ اس وقت مردوں میں تم باقی بچے ہو یا تمہارا زخمی باپ، باقی سب موت کی نیند سو چکے۔ امام سجاد علیہ السلام نے تڑپ کر جناب زینب سلام اللہ علیہ سے فرمایا، پھوپھی جان تلوار اور عصا دیجیے۔ امام حسین علیہ السلام نے پوچھا، اس کا کیا کرو گے؟ امام سجاد نے فرمایا، بابا جان عصا کا سہارا لوں گا اور تلوار سے آپ علیہ السلام کے دشمن سے جنگ کرتے ہوئے فرزند رسول کا دفاع کروں گا، کیونکہ اس کے بعد زندگانی میں کوئی خیر و برکت نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو گلے لگاتے ہوئے فرمایا، اے جان پدر، تم میری ذریت و اولاد میں سے پاک و پاکیزہ اور افضل ترین فرد ہو، اور میرے بعد ان عیال اور اطفال پر میرے خلیفہ اور نائب ہو۔ یہ سب مسافر زمانے کے ستائے ہوئے ہیں، جب یہ فریاد کریں تو ان کو خاموش کرانا، اور جب یہ وحشت محسوس کریں تو ان کے لیے مونس اور مددگار ثابت ہونا، اور خطرات اور مصائب میں نرم لہجے کے ساتھ ان کو تسلی دینا، کیونکہ تمہارے سوا ان کے ساتھ مردوں میں سے کوئی مونس اور غمگسار نہیں، اور ان کے پاس تمہارے علاوہ کوئی ایسا نہیں جس کے پاس وہ شکایت لے کر جائیں۔ ان کو چھوڑو کہ تمہارے لیے آزمائش ہے، اور تم ان کے لیے، وہ تم پر روئیں گے اور تم ان پر۔ پھر امام علیہ السلام نے امام سجاد علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور بلند آواز سے فرمایا، اے زینب، اے ام کلثوم، اے رقیہ، اے فاطمہ، سب میری طرف میری بات کو غور سے سنو۔ آگاہ رہو کہ میرے بعد میرا یہ فرزند تم پر میرا خلیفہ ہے، اور یہ تمہارا امام ہے جس کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے۔ صفحہ نمبر 79۔ امام علیہ السلام کا امام سجاد سے رخصت اور دعا۔ اسوات الواسیہ میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام جناب سجاد کو وصیتیں کی، اس میں اعظم آپ کی سپرد کیا، دیگر تبرکات انبیاء کے متعلق بتایا کہ وہ سب میں نے بطور امانت ام المومنین ام سلمہ سلام اللہ علیہ کے پاس رکھے ہیں، جب شام کی قید سے واپس جاؤ گے تو آپ کو مل جائیں گے۔ کتاب الدعوات میں جناب سجاد علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب میرے مظلوم اور پیاسے بابا مجھ سے الوداع کے لیے میرے پاس آئے، اس وقت آپ کا جسم تیروں سے چھلنی تھا، خون کے فوارے ہر طرف سے پھوٹ رہے تھے۔ مجھے سینے سے لگایا اور فرمایا، ایک دعا مجھے آپ کی دادی دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصائب کے وقت پڑھنے کی خاطر بتائی تھی، اسے حفظ کر لو۔ انہیں نبی کریم نے اور ان کو جناب جبرائیل نے اللہ کی طرف سے بطور تحفہ دی تھی، اور وہ دعا ہماری کتابوں میں موجود ہے، اللہم بحق یاسین والقرآن الحکیم وبحق طٰہٰ والقرآن العظیم، یا من یقدر علی حوائج السائلین، یا من یعلم ما فی الضمیر، یا منفس عن المکروبین، یا مفرج عن المظلمین، یا راحم الشیخ الکبیر، رزق الطفل الصغیر، یا من لا یحتاج الی التفسیر، صلی اللہ محمد وآل محمد۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے امام سجاد علیہ السلام کو بوسہ دیا اور الوداع کرتے ہوئے تشریف لے گئے۔ صفحہ نمبر 79۔ امام علیہ السلام کا لباس۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، مجھے ایک ایسا لباس دو کہ جو بالکل سادہ ہو اور کوئی اسے پسند نہ کرتا ہو، میں اسے اپنے سے اس لباس کے نیچے پہن لوں تاکہ شہادت کے بعد میرا لباس نہ چھین لیا جائے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ جفاکار لوگ مجھے قتل کریں گے اور میرا لباس اتار دیں گے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کو ایک چھوٹا سا پاجامہ نما لباس پیش کیا گیا جسے تبیان کہتے تھے۔ تبیان ایک بالش برابر شلوار جو موٹے کپڑے سے بنی ہوتی ہے، تو امام علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، یہ تو بالکل ہی ذلیل و پست لوگوں کا لباس ہے اور میرے لیے اسے پہننا مناسب نہیں۔ بروایت دیگر فرمایا، یہ اہل ذمہ کافروں کا لباس ہے، لہذا آپ علیہ السلام نے ایک پرانا لباس لے کر اس کے اطراف کو چھیدا اور کپڑوں کے نیچے پہن لیا۔ یہاں پر ایک اور روایت بھی ملتی ہے کہ امام علیہ السلام کو ایک ایسا لباس پیش کیا گیا جو پاجامے سے چھوٹا اور لنگوٹ سے بڑا تھا،
تو آپ علیہ السلام نے اسے پہن لیا، لیکن جب ان ظالموں نے امام علیہ السلام کو شہید کیا تو یہ لباس بھی لوٹ لیا۔ پھر امام علیہ السلام نے ایک دھاری دار یمنی چادر منگوائی جو نظروں میں چبھتی تھی۔ آپ علیہ السلام نے اسے چھید کر پہن لیا، اور اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ شہادت کے بعد آپ علیہ السلام کو محروم لباس نہ کیا جائے۔ مگر افسوس کہ جب آپ علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو اجبر بن کعب ملعون نے وہ چادر بھی اتار لی اور آپ علیہ السلام کو برہنہ چھوڑ دیا۔ اسے خدا نے دنیا میں اس کی سزا دی کہ سردی کے موسم میں اس کے ہاتھ لکڑی کی مانند خشک ہو جاتے تھے، اور گرمیوں کے موسم میں ان میں جان آ جاتی اور اس سے بدبودار خون رستا رہتا، یہاں تک کہ وہ واصل جہنم ہوا۔ تاریخ طبری میں ابو مخنف سے روایت ہے کہ اس نے سلیمان بن ابی راشد سے سنا، اس نے حمید بن مسلم سے سنا، اس نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام کے انصار میں 3 یا 4 افراد باقی رہ گئے تھے، تو آپ نے ایک مضبوط برد یمنی کا پاجامہ منگوایا جس کی بناوٹ میں روئی کے ریزے موجود تھے، پھر اسے آپ نے چاک کیا اور پھاڑ ڈالا۔ امام علیہ السلام کو اندیشہ تھا کہ یہ لوگ قتل کرنے کے بعد مجھے بے لباس نہ کر دیں۔ آپ علیہ السلام کے بعض اصحاب نے کہا اس کے نیچے جھانگیاں بھی ہوتی تو اچھا تھا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا وہ لباس نامناسب ہے، مجھے نہیں پہننا چاہیے، میری شان کے موافق نہیں۔ لیکن جب آپ کو شہید کر دیا تو بجر بن کعب ملعون نے آپ کا لباس لوٹا اور امام علیہ السلام کو بے لباس کر دیا۔ ابو مخنف کا بیان ہے کہ مجھے عمرو بن شعب نے بتایا، اس نے محمد بن عبد الرحمن سے سنا، اس نے کہا کہ بجر بن کعب ملعون کے ہاتھوں سے سردیوں میں پانی جاری ہوتا تھا اور گرمیوں میں اس کے ہاتھ خشک لکڑی کی طرح ہو جاتے تھے۔ باقی کتب میں بھی یہی روایت موجود ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے لباس کا رنگ، الکافی میں ایک روایت ہے کہ جس کے راوی جناب جابر بن عبداللہ الانصاری ہیں اور دوسری روایت کے راوی یوسف بن ابراہیم ہیں۔ جب امام حسین علیہ السلام شہید کیے گئے تو آپ کے جسم اطہر پر سیاہ رنگ کے خز کا جبہ تھا۔ جعفر بن عیسیٰ کہتے ہیں کہ میں نے امام ابو الحسن علی رضا علیہ السلام کی طرف خط لکھا کہ آیا خز کا لباس پہننا جائز ہے؟ آپ علیہ السلام نے لکھا کہ امام حسین علیہ السلام نے خز کا لباس زیبتن کیا تھا، اور آپ علیہ السلام کے بعد میرے جد بزرگوار نے بھی خز کا لباس پہنا تھا۔ خز کا لباس، صفحہ نمبر 81۔ امام حسین علیہ السلام نے اس وقت خز کا جبہ پہنے ہوئے تھے اور سر پر امامہ باندھا ہوا تھا۔ اون سے بنے ہوئے لباس کو خز کہتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تو آپ نے خز کا لباس زیبتن کیا ہوا تھا۔ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تو آپ کا خز کا لباس پہنا ہوا تھا جس میں 63 نشان تھے جو تلواروں، نیزوں اور تیروں کے تھے۔ وسمہ کا خضاب، صفحہ نمبر 82۔ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تو آپ نے وسمہ کا خضاب کیا ہوا تھا۔ امام صادق علیہ السلام سے وسمہ کے خضاب کے بارے میں سوال کیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تو آپ نے وسمہ کا خضاب کیا ہوا تھا۔ وسمہ کو برگ نیل یا اپٹنا بھی کہتے ہیں، یہ نیل کے پتے ہوتے ہیں جن سے خضاب کیا جاتا ہے، عام زبان میں اسے کالی مہندی کہتے ہیں۔ اپنے بیان کو ہم یہیں روکتے ہیں اور انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں امام علیہ السلام کی وصیت اور امام علیہ السلام کی جنگ اور شہادت بیان کریں گے۔